مسند فردوس دہلمی میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ فاطمہ فتمن سے ہے۔ فتمن کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روک، یعنی آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے روک لیا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا۔ اور المستدرک کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اور امام محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 29 میں ذکر کیا ہے اولاد فاطمہ اگر دنیا میں کوئی گناہ کرے گی تو وہ گناہ گار ہوں گے، کوئی جرم کریں گے تو وہ جرم سمجھا جائے گا اور اس کی وہ سزا بھی پائیں گے، لیکن قیامت کے دن مغفور ہی اٹھیں گے، بخشے ہوئے۔ اس حوالے سے ضابطہ بھی ذہن نشین رہے، انسان کو جو جہنم کا عذاب ہونا ہے یا جو دوزخ میں ڈالا جائے گا جس انسان کو، اس کی دو علتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس لیے اس کو دوزخ میں جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس کو عذاب دیا جائے، عذاب کی وجہ سے، تو مومن کو عذاب دائمی جہنم کا ہونا نہیں، کیونکہ یہ جہنم جو ہے یہ مومنین کے لیے نہیں بنائی گئی، دائمی طور پر یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ نمبر دو، دوسری علت مومن کو، اہل ایمان کو جہنم میں ڈالنے کی وہ یہ ہے کہ جو گناہوں کی علائش ان کو پہنچی ہے تو ان کو جہنم میں ڈال کر پاک صاف کیا جائے۔ جس طرح کہ لوہے کو بھٹی میں ڈال کر اس کو زنگ سے صاف کر دیا جاتا ہے، تو جو گناہ گار ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ گناہوں کی جو میل کچیل ہے اور جو علائش ہے وہ دور ہو جائے۔ اب جو ہیں اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عذاب کی وجہ سے تو کسی عام مومن کو بھی نہیں ڈالا جانا، اور رہی بات گناہوں سے پاک کرنا، تو اولاد فاطمہ تو وہ ہیں جن کی تطہیر خود رب تعالیٰ نے دنیا ہی میں بیان کر دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جن کی تطہیر خود رب بیان کر رہا ہے تو پھر ان کو کس تطہیر کے لیے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، سچی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام، کہ آپ کی پیروی اور سچی عقیدتوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں۔ ایک ہے زہرا، زہرا کا معنی ہوتا ہے پھول، تو آپ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے، بلکہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا گلشن ہے، اور حضور علیہ السلام کے تمام پھول جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہیں۔ اور ایک لقب آپ کا ہے بطول، آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے، بطول ہے باطلا، باطلن سے، باطلا کا معنی ہوتا ہے
کہ کسی چیز سے منہ کا موڑ لینا، یہ ہے بطلن کا معنی۔ تو آپ کو بطول اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے تمام دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا، کیونکہ بطلن باطلا کا معنی چھوڑنا ہے، تو آپ نے تمام اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا، اور آپ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھی، اس وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میرے غلاموں، بتاؤ عورت کے لیے سب سے فضیلت کی بات کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ کی ان مجلس میں موجود تھے۔ آپ اس مجلس سے آہستہ سے گھر چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے یہ سوال کیا مولا علی پاک نے کہ بتاؤ، آج سوال ہوا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے فضیلت کی بات، سب سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے مولا علی پاک نے جب پوچھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ فرمانے لگیں کہ سب سے بڑی فضیلت کی بات عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر محرم اس کو دیکھ پائے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت ہے، کوئی غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھے اور یہ بھی کسی غیر محرم کو بلا ضرورت نہ دیکھیں۔ شام کو جب دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی، صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہوئے، حاضر ہوئے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں تشریف لے گئے۔ عرض کی حضور میں بتاؤں عورت کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہے؟ تو سرکار کی خدمت میں یہ عرض کی کہ عورت کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے اور یہ بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کس سے پوچھا ہے؟ عرض کی جی فاطمہ سے پوچھا ہے، اور یہ فاطمہ نے بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی اس جواب پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا میں کہتا نہیں تھا کہ فاطمہ کوئی عام نہیں ہے، وہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر بضعۃ منی جو ہے ہم تھوڑی سی تفسیر اس کی بھی کریں۔ عام کتابوں میں تو بضعۃ منی کا معنی یہی ملتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن ہر بیٹی ہی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہی ہوتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرما دیا کہ بضعۃ منی، اور اس کا معنی بھی یہی کر دیا جائے کہ جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس میں پھر کیا خاصیت ہے؟ تو معنی میں ذرا غور کرنا پڑے گا۔ لفظ بضعۃ، بدعۃ، یہ بدعۃ بھی استعمال ہوا، بدعۃ بھی استعمال ہوا ہے، اس کا اعراب۔ اور یہ جو بدعہ ہے یا بدعہ ہے، اس کے دو طرح سے معنی آتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا۔ اگر بدعۃ یا بدعۃ اس کا معنی عدد کے اعتبار سے کیا جائے تو تمام اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدعۃ جو ہوتا ہے یہ 3 سے اوپر اور 10 سے نیچے والے جو اعداد ہیں ان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی اہل لغت نے اس ضابطے پر اختلاف نہیں کیا، تمام اہل لغت اس پر متفق ہیں کہ بدعۃ جو ہوتا ہے اس کا 3 سے اوپر 10 سے نیچے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کسی اہل علم نے بھی اس کا اختلاف نہیں کیا اس ضابطے کا۔
اور غالب استعمال بدعتن کا وہ 7 کا جو عدد ہے نا، 7 والے عدد پر اس کا استعمال غالب ہے۔ اب معنی کیا بن جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعتم منی، فاطمہ یہ بدعتم منی۔ اب شان یہ بن جائے گی کہ یہ بدعتن کا جو لفظ ہے یہ عدد کے لیے استعمال ہو تو غالب اس کا استعمال 7 والے عدد پہ ہوتا ہے۔ اب 1 سے لے کر 10 ہوں تو 10 میں جو 7 کا عدد ہے 2/3 سے کچھ زائد بنتا ہے، 10 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں نا تو 7 کا جو عدد ہے یہ 2/3 سے کچھ اوپر چلا جائے گا۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا بدعتم منی، یعنی فاطمہ جو ہے وہ صرف میرے جگر کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ فاطمہ وہ ہے جس کے اندر میری 2/3 جان ہے، یعنی میری روحانی فیض 2/3 جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہے۔ اگر بدعتن یا بدعتن اس کا معنی کیا جائے گوشت کا ٹکڑا، اب مجمع الزوائد کے اندر جو روایت ہے اس میں لفظ ہے بدعتم منی، سرکار نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ذکر کیا۔ اور جو مسلم شریف ہے، مسلم شریف کے میں لفظ کچھ چینج ہے، اس کے اندر ہے مدغتم منی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا یہ مدغتم منی ہے، مدغہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ جو روایت ہے اس میں لفظ اور چینج ہے، اس میں ہے شجرتم منی۔ اب مدغتن شجرتن یہ 2 لفظ اور بیچ میں نئے آ جاتے ہیں۔ بدعتم بدعتن یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا معنی اگر لیا جائے گوشت کا ٹکڑا، کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعتن یا بدعتم منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ الفاطمہ تو مدغتم منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرا مدغہ ہے۔ مدغہ کسے کہتے ہیں؟ میں آسان کر کے مدغہ کی تفسیر سمجھا دیتا ہوں، بڑی ڈیٹیل ہے اس میں۔ جب مرد عورت کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد عورت اگر حاملہ ہو جائے تو حمل کی صورت میں پہلے ہوتا ہے نطفہ، کچھ ہفتے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے نطفہ علاقہ کی صورت میں آ جاتا ہے، ایک جالا سا بن جاتا ہے، پھر کچھ ہفتے وہ صورت رہتی ہے، اس کے بعد ہوتا ہے مدغہ، یہ تیسرا سٹیج ہوتا ہے مدغہ۔ مدغہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہڈیوں پر گوشت چڑھ جائے اور اس کے اندر روح آ جائے اس کو کہا جاتا ہے مدغہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تم مدغہ تم منی، اس کا مطلب یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے جس کے جسم میں میری روحانی روح ہے۔ تو یہ فاطمہ کوئی عام نہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی روح ہے، آپ کی مبارک روح روحانی طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہے۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے مبارک جسم سے مس ہونے والی مٹی جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور جس فاطمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، 2/3 جان اپنی بتا رہے ہیں، اپنی روحانی روح کا مرکز جس کو بتا رہے ہیں کہ میری روحانی روح جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں ہے، پھر اس فاطمہ کا کتنا بلند مقام ہوگا، کتنی بلند ان کی شان ہوگی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات دراصل یہ ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو جس اعتبار سے بھی نسبت ہے، ہم ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت رکھیں، نہ کہ ان کی کشتیاں کروانی شروع کر دیں۔ یہ ایک غلط بات ہے، یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔ ہمارا منصب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو جس اعتبار سے نسبت ہے پھر اس سے وہ عقیدت رکھیں ہم، بس۔ کیونکہ مرکز ہمارے ایمان کا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ جب مزاج ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو چوما، وہ حجر اسود پتھر ہی ہے، کتنی والہانہ ہماری محبت ہے اس پتھر کے ساتھ، کتنی عقیدتیں ہماری اس پتھر کے ساتھ ہیں، اور کتنا شوق ہوتا ہے کہ اس کو ہم بوسہ دے دیں۔ جس پتھر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اپنا نسبت حاصل ہے کہ اس کو بوسہ دیا ہے، اس کے ساتھ اتنی عقیدتیں ہیں۔ جس فاطمہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری 2/3 جان ہے اس میں، میری روحانی روح مبارک ہے اس میں، تو پھر ان کے ساتھ بھی تو عقیدتیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر کشتیاں ہم کیوں کرواتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت، یہ مرتبے، یہ منصب، یہ اپنا مالکوں نے خود عطا کر دیے ہیں۔ ہم خود جج بننے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ہم نے تو سب سے محبت کرنی ہے، سب سے عقیدت رکھنی ہے۔ حدیث پاک سنیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑی شدید قسم کی محبت تھی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جہاں محبت ہونا وہاں ظاہری اعتبار سے کچھ علامات ضرور پائی جاتی ہیں۔ انسان جس سے محبت کرے اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، تو یہ زبانی کلامی نہیں تھی، عملی طور پر بھی تھی۔ سیدہ نے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال رکھا تھا۔ آپ کی عادات و اطوار، کردار و گفتار، گفتگو، صداقت کلام، آپ کی گفتگو کا انداز، ہر اعتبار سے سیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نمونہ تھی، کہ حضور علیہ السلام کی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں نظر آتی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی صاحبزادی سے بڑا پیار تھا۔ پیار کا انداز دیکھو، سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر مبارک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا۔ جب سیدہ کا نکاح ہوا ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مولا علی پاک نے گھر لے لیا ہے۔ اب گھر مدینہ شریف میں ہی ہے، مدینہ شریف کے شہر میں۔ جو شہر مدینہ تھا نا، اس کی حدود پتہ کیا تھی؟ مسجد نبوی شریف کی اب موجودہ جو تعمیر ہوئی ہے نا، جو مسجد نبوی شریف کا احاطہ ہے، اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں مدینہ شہر تھا پورا، اور مسجد نبوی شریف تھی نا جو، وہ ریاض الجنہ جو ہے یہ مسجد نبوی شریف تھی۔ پورا شہر جو ہے وہ اب مسجد نبوی شریف کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ لو جی، یہ مدینہ شہر تھا تو کتنی دور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ سرکار علیہ السلام کی محبت دیکھو اپنی صاحبزادی سے، فرمانے لگے فاطمہ کوئی ایسا طریقہ نکالو کوئی کہ گھر تمہارا جو ہے وہ میرے گھر کے قریب آ جائے، بھی آتے جاتے میں تمہیں مل بھی لوں، تمہیں دیکھ بھی لوں، آتے جاتے سلام بھی ہو جائے۔ اب مولا علی پاک کا گھر کوئی دور نہیں تھا، مسجد کی اس طرف سرکار کا گھر ہے، دوسری طرف ان کا گھر تھا، لیکن پھر بھی محبت کہ میرے قریب آ جاؤ۔ اب اس کی صورتحال یہ ہوئی، بات کرتے ہوئے مولا علی پاک نے ذکر کیا کہ آپ کے گھر کے ساتھ حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، اگر یہ حارثہ بن نعمان ہمارے گھر کے ساتھ اپنا گھر چینج کر لیں، ہمارے گھر میں یہ خود شفٹ ہو جائیں، اپنا ہمیں دے دیں،
تو پھر اس صورت میں فاطمہ جو ہے وہ آپ کے قریب آ جائے گی۔ ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کچھ کہا نہیں، ایسے ہی ان کو کسی وائے سے کسی اعتبار سے خبر پہنچ گئی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور ہمارا مال یہ سب کچھ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کا مالک ہے، آپ جیسے پسند کریں ویسے کر لیں، میرا گھر حاضر ہے۔ تو یوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں شفٹ ہو گئی، حضرت حارثہ بن نعمان جو ہیں یہ مولا علی پاک کے اس گھر میں چلے گئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ بیٹی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح نماز کے لیے جاتے، پھر مولا علی پاک کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ہی رکھ دیا تھا، جاتے ہوئے سلام کرتے، الصلاۃ یا اہل بیت محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یوں سرکار ان کو آواز بھی دے لیا کرتے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آتی تو گھر میں بھی چلے جایا کرتے تھے، یعنی ایک محبت کا والہانہ انداز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی کے ساتھ تھا، اور یہ بڑا خوشی کا باعث بنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ بیٹی میری جو ہے وہ قریب آ گئی۔ حضور کو اتنا پیار تھا۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر، امام منذری الترغیب کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، سرکار کی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اب اس کا ذرا اندازہ لگانا، باہر دو صحابی اور ہیں وہ بھی سرکار کے ساتھ ہیں، اب جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر پڑتا تھا۔ جب اس گلی میں گئے تو خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر کے حضرت ابو ایوب انصاری دوڑ کر باہر آئے، لگتا ہے سرکار اس گلی سے گزر رہے ہیں۔ تو سرکار جس گلی سے جائیں اور پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے، باہر تشریف لائے، منت سماجی کی، حضور آپ مجھے جو ہے میزبانی کا شرف بخش دیں، ہمارے ہاں کچھ ٹھہریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے مہمان نوازی کے لیے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا، گھر والوں سے کہا کہ اس کو بناؤ، کھانا تیار کرو۔ کچھ کھجوریں جو ہیں وہ کھانے سے پہلے پیش کی سرکار کی بارگاہ میں۔ جب کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگ گیا، امام منذری نے لکھا ہے دسترخوان لگا، اس پر کھانا لگ گیا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہو گئے، حضور رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ کئی دن سے میری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ کھانا ان کو بھی دے آؤں۔ سرکار کو اتنی محبت تھی اپنی صاحبزادی سے کہ خود کو بھوک ہے اور کھانے کی طلب بھی ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے، دسترخوان لگ جائے، کھانے کی طلب بھی ہو، ادھر نماز با جماعت کھڑی ہو جائے۔ حالانکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ویسے نماز فرض ہے، اور نماز کو با جماعت ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب ایک طرف ہے واجب کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسری طرف بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی تیار ہے اور لگا بھی دیا گیا ہے۔ اب شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو تسلی سے، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ یہ ایک عام حکم ہے مسلمانوں کے لیے نبی پاک کی شریعت میں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، آثار و سنن کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ کھانا جب لگ جائے اور طلب بھی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ، نماز بعد میں پڑھ لو۔ یہاں تو کھانے کی طلب بھی ہے، کھانا تیار بھی ہو گیا ہے، اور اس کھانے کے لیے نماز با جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھ لو۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں اور محبت چیک کریں کہ جس کھانے کی طلب پر اور کھانا حاضر ہو جائے تو نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے، نماز با جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور کھانا کھا کر پھر بعد میں بندہ نماز پڑھ لے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے
میری صاحبزادی کو کھانا پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ایک والہانہ پیار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ تھا۔ مسند ابی یعلا، مسند ابی یعلا اور مسند عائشہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بات کی اتنی سچی تھی، اتنی صداقت تھی آپ کے کلام کے اندر، میں نے آپ سے سچا اگر کوئی دیکھا ہے تو انہی کے والد کو ہی دیکھا ہے، یعنی آپ سے کوئی سچا تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ اتنی سچی گفتگو اور اتنی سچائی کو پسند کرنے والی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار اور عقیدت اگر رکھنی ہے تو پھر ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے، سچائی کو اپنایا جائے۔ یہ وہ سچائی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ایسی کی تھی کہ آپ کی گفتگو میں ہمیشہ صداقت ہی ہوا کرتی تھی۔ سرکار علیہ السلام کے سامنے کھانا آتا نا، اچھا لگتا تناول فرما لیتے ہیں، اچھا نہ لگتا تو اس کو چھوڑ دیتے، بے جا کھانے کی تعریف بھی نہیں کرتے تھے، عیب بھی نہیں نکالتے تھے۔ کھانے کا عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے، اچھا لگے کھا لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو، تاکہ کہیں یہ بھی جھوٹ والے زمرے میں نہ چلا جائے۔ یعنی یہ انداز تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک والہانہ پیار اور جو انداز تھا محبت کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ، آپ اس کو بھی ذرا چیک کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنی صاحبزادی کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یا پھر اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ یہ 2 قول، یہ زیادہ اعتماد والے قول ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف اور بھی زیادہ قول ہیں، کوئی بھی لے لیا جائے۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں یا اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی نبوت کا جو زمانہ تھا نا، یہ وہ وقت تھا جس میں جو دشمن تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، کفار و مشرکین کی، ان کا تان، پھر ان کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف کا پہنچانا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب 2 گھاٹیوں میں، پہاڑیوں میں تقریباً 3 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پرورش پائی ہے کہ جس ماحول میں حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر مشرکین کی، مخالفین کی، دشمنوں کی کثرت ہے، اور طرح طرح کی آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں جو بچی تربیت پائے، اور تربیت بھی امام الانبیاء کی صحبت میں پائے، پھر اس کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں یہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پھر اس دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اپنے نانا جی کے دین پر پہرا دینے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں چلے جائیں، اپنے بچے بھی، اپنی جانیں بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کی ماں وہ فاطمہ ہیں جنہوں نے تربیت اس حال میں پائی ہے، ایسے ماحول میں پائی ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پائی ہے۔ تو پھر بیٹا تو حسین ہونا تھا کہ کوئی نہیں، پھر میدان کربلا میں جا کر اس نے تو پھر دین کی عزت اور آبرو کو بچانا تھا نا، تو پھر ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کی رگوں میں، ان کے جسم کے اندر رگوں میں جو دوڑنے والا خون تھا نا، یہ وہ خون تھا، اور رگوں میں دوڑنے والا جو دودھ تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ ان کے لیے بالکل یہ مشکل نہیں تھا۔ کہتے یہ کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں یہ تعجب اس وقت ہو جب ماں فاطمہ جیسی نہ ہو۔ جب ماں فاطمہ ہے تو پھر یہ بھئی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟
اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی اس دین کے حوالے سے بڑی قربانی ہے, صحابہ کرام کی بڑی قربانی ہے, لہٰذا اس دین کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں, نہیں ترجیح دیتے تو دینداری کو نہیں دیتے ہیں. ہم تو دین پر مال و دولت کو ترجیح دے کر بیٹھے ہوتے ہیں. ایک طرف غریب گھر ہے لیکن دینداری ہے اور مذہبی لوگ ہیں, دوسری طرف اگر مالدار لوگ مل گئے تو وہاں پہ رشتہ کر رہے ہو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دینداری کو ترجیح دی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی صاحبزادی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا گیا ہے نا, ترجیح کو دی گئی ہے, کیونکہ مولا علی مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ عنہ آپ متقی پرہیزگار تھے, ناطق قرآن تھے, اس لیے جو ہے سرکار علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی جو ہے وہ ان کے نکاح میں دی ہے. بلکہ یہ نکاح جو ہے اور یہ سیدہ کا مولا علی پاک کے نکاح میں جانا ہے یہ تو خدائی فیصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تو سرکار, رب بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ رشتہ داری قائم کرتے ہوئے دینداری کو ہی ترجیح دی جائے, دینداری کو دیکھا جائے اور اسی کو ہی ترجیح دی جائے. بہرحال یہاں پر بڑی قابل غور بات فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 ہے. فتاوی رضویہ جلد 9, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. معروف روایت یہ ہے کہ سیدہ کو جو غسل دیا ہے وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو دائیہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے آپ کو غسل دیا ہے. یہ مختلف روایات ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 میں بڑی مفصل بحث کی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف اس میں دلائل بھی ذکر کیے ہیں اور دونوں کے اندر تطبیق کر دی ہے. حضرت ام ایمن نے غسل دیا ہے, مولا علی پاک نے سیدہ کو غسل دیا ہے, دونوں روایتوں میں تطبیق ہوگی. آپ نے فرمایا کہ غسل جو ہے وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک علیہ السلام کی دائیہ تھی انہوں نے آپ کو غسل دیا ہے. اور جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غسل کی نسبت ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم میری زوجہ کو غسل دو, اور غسل کے جتنے اسباب تھے مولا علی پاک نے وہ غسل کے اسباب وہ سارے مہیا کیے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو, اور انہوں نے غسل دے دیا. عرب کا ایک مزاج تھا, وہ کام کی نسبت جو ہے کام کرنے والے کی طرف نہیں بلکہ حکم دینے والے کی طرف کرتے تھے. مثال کے طور پر یہ قلعہ جو ہے فلاں بادشاہ نے فتح کیا ہے, بادشاہ جو ہے وہ تو میدان میں اترا ہی نہیں, لڑتی تو اس کی فوج رہی, اس کے سپاہی لڑتے رہے, لیکن کہا جاتا تھا کہ فتح اس نے کیا. کیوں کہ اس جنگ کا حکم بادشاہ نے دیا تھا نا, تو پھر اس فعل کی نسبت بھی اس کی طرف کر دیتے تھے. تو یہ عرب میں رائج تھا کہ فعل کی نسبت جو ہے وہ کام کرنے والے کی طرف نہیں بلکہ حکم دینے والے کی طرف کر دی جائے. تو چونکہ غسل کا حکم مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دیا تھا, غسل کے اسباب آپ نے ہی مہیا کیے تھے, اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تھا, تو لہذا اس کی نسبت آپ ہی کی طرف کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. یہ اعتراض حضرت مولا علی پاک سے ہوا تھا کہ بھی نکاح کے بعد تو عورت کا نکاح مرد سے ٹوٹ جاتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. فرمایا آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ فاطمہ جو ہے یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی, یہ برقرار رہے گا, اس میں کوئی دوسری معاملہ نہیں ہے. بہرحال جو توجیہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں غسل کے حوالے سے ذکر کی وہ میں نے ذکر کر دی ہے. ولادت کے حوالے سے چونکہ مختلف اقوال تھے, جو راجح 2 قول تھے وہ میں نے ذکر کر دی ہیں. اب معاملہ ہے آپ کے جنازے کا کہ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے. چونکہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر ہیں اور باقاعدہ حیات بھی ہیں اور عالم ایسے ہیں کہ ناطق قرآن ہیں,
مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں گھوڑے پر سوار ہونا، اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی ایک رکاب میں ڈالیں، تلاوت قرآن شروع کریں تو دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا نہیں، ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار عجیب بات کرتے ہو، اتنی عقیدت، یہ ایک سائنسی دور ہے، یہ کیسے اتنے سے مختصر وقت میں سارا قرآن کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا، کہتے نہیں، میں کہ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت ہوتی وہ ہے جو انسانی عقل میں نہ آئے، اگر عقل میں آئے گئی تو وہ کرامت کیسی ہے؟ تو یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ان کی کرامت تھی، اس لیے ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ ہماری تو زبان پڑتی ہے نا، ان کا تو ہر انگ انگ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں تبصرے نہیں کرنے چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے بھائی، ان کی شان و عظمت کو ماننا چاہیے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر آئے مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ ادب سے جھکے، بھی ماننے والی بات کرے، اعتراض کرنے والی نہ کرے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، ہماری نوجوان نسل کو بزرگوں کا بے ادب اور گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری ہے، اگر دین سے دوری نہ ہوتی تو دین تو سفید بالوں کا بھی حیا ہمیں سکھاتا ہے۔ چہ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ہم ان کی بے ادبیاں کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز جنازہ کے حوالے سے جی اور بھی جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جنازہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ کنز العمال کے اندر کتاب الموت، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت ہیں، راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا جو جنازہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ لوگ کشتیاں کروا رہے ہیں، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ وہ سیدہ کے جنازے کے لیے انتخابی ان کا کر رہے ہیں اور جنازہ بھی انہی نے پڑھایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوا نا، سرکار کے وصال کے بعد جو غم تھے نا، ان غموں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو گھیر لیا ہے۔ بلکہ آپ کی سیرت کے حوالے سے میں رات مطالعہ کر رہا تھا، یہ آیا کہ سرکار کے ظاہری حیات کے بعد ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے، پھر وہ مسکرائی نہیں تھی حضور کے ظاہری وصال کے بعد۔ وہ کون سا موقع ہے کہ جب آپ مسکرائی تھی؟ وہ موقع میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ میں زندگی میں تو میں نے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظروں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر نہیں پڑی، ایسا پردہ تھا آپ کا۔ کہتی بس مجھے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا کہ کہیں میرے کفن پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، بس اس فکر میں۔ حضرت اسماء بنت امیس وہاں پر ان کی خدمت میں موجود تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ کی جو یہ فکر ہے نا، اس کا بندوبست میرے پاس ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہتی حبشہ میں رہتی تھی، حبشہ کے لوگ پتہ کیا کرتے تھے، جب ان کی میت ہوتی کسی خاتون کی، کفن دیکھ کر جب اس کو چارپائی میں ڈالا جاتا تو چارپائی کے ساتھ لکڑیاں باندھتے تھے، وہ لکڑیاں باندھ کر نا پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے، ایک ڈولی نما بناتے تھے۔ پھر وہ سارا پریکٹیکل حضرت اسماء بنت امیس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کر کے دکھایا کہ اس طرح کر کے وہ لکڑیاں باندھتے، پھر اوپر یوں کپڑا ڈال دیتے، ایک ڈولی کی صورت بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ اوپر والے کپڑے پہ ہی نظر جاتی ہے، اندر جو میت ہے وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہتی ہے، کفن بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنی اور یہ صورتحال دیکھی تو آپ مسکرائیں۔ لیں حضور کی ظاہری وصال کے بعد یہ ایک موقع تھا جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج بھی ہے۔ مسکراہٹ کس وجہ سے آئی ہے؟ کہ مرنے کے بعد بھی میرا پردہ محفوظ رہے گا۔ ہم تو زندگیوں میں
اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنی جو ازواج ہیں ان کے پردے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، وہ خود بھی نہیں کرتی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فکر یہ لگی ہوئی تھی کہ کہیں میرے وصال کے بعد کہیں کوئی بے پردگی جسم پہ تو کسی کی کیا نظر کیا جرت ہے، قیامت نہ برپا ہو جائے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ بس یہ تھا کہ کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، کیا کمال پردہ تھا! تو یہ وہ وقت تھا جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ پردے کو پسند فرماتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ وہ بھی پردے سے محبت کریں، یہ پردے کو اپنے لیے گھٹن محسوس نہ کریں، اور اس کو یوں نہ کہیں کہ بھی یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ پرانے خیال کے لوگ ہیں جو اس طرح کا پردہ کرتے ہیں۔ ہم پرانے خیال والے رہیں تو اس معاملے میں اچھا ہے، بس اللہ کرے ہمارا مزاج وہی بن جائے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کا تھا، صحابیات کا تھا، وہی بن جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں یہ دھمکیاں لوگ نہ دیں، یہ مان جاؤ وگرنہ تمہیں ہم پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ وہ دیکھو ہم جانا ہی ادھر چاہتے ہیں بھائی، ہم تو اپنا مزاج بنانا ہی اسی طرح کا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ماضی جو ہے وہ تاریک نہیں ہے، ہمارا ماضی بڑا روشن ہے، اس میں بڑی بہار ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا، تمہیں کیچڑ کے علاوہ پیچھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بناوٹی تمہاری یہ لائٹنگ ہے جس کے بل بوتے پہ تم اتنا فخر کر رہے ہو۔ مسلمان وہ قوم ہے جس کے ماضی میں اللہ تعالیٰ نے سارا نور رکھا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحاب، اس سے بڑھ کر نور اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو وہی چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں وہی مزاج مل جائے آج بھی، اسی طرح کے اپنا معاملات ہمارے ہو جائیں، اور دین کے ساتھ رغبت، دین کے ساتھ محبت، اور دینی معاملات کے ساتھ جو محبت ہے ہماری اسی طرح کی ہو۔ لیکن ٹائم چونکہ قریب ہے، میں بات کو سمیٹنے کی طرف لاؤں، بس ایک ہی بات کر دیتا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک اور آج کا جو شان خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ ہم نے یہ موضوع بیان کیا ہے تو اس پر میں ایک پیغام اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ پیغام اور میسج یہ ہے، ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو سن رہی ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو فضول قسم کے فیشن کے نام پر برباد نہ کریں۔ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ انسان کی زندگی ہے، وہ سانس ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ کی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جان لیوا کوئی جانور، سانپ بچھو وغیرہ آ گیا ہے، اس کو ٹھکانے لگاؤ، نماز چھوڑ دو، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ یعنی جان کا تحفظ اتنا بڑا فرض ہے کہ جو نماز کی ادائیگی سے بھی بڑھ کر فرضیت ہے اس کی، تو اس زندگی کو فضول رسومات میں ہم ضائع نہ کریں، بلکہ اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔